جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت، حسنین کریمین سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ہم حسنین کریمین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حسنین کریمین سے محبت خود مال کے ارض و سما پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ہم حسنین کریمین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حسنین کریمین سے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ ہم حسنین کریمین سے اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے پروانے صحابہ کرام حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ آج میں بھی اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ اہل بیت سے محبت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل بیت سے محبت کا تذکرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اہل بیت سے محبت کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا۔ آج میں بھی اس لیے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، ذرا توجہ فرمانی، میری بات کو غور سے ذرا سننا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے محبت کس طرح فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت سے پالیدی کو دور فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے کیا حکم دیا کہ برائی سے باز آنا ہے، برائی سے رک کر رہنا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ برائی کے نزدیک نہیں جانا، لیکن جب اہل بیت کی باری آئی، حسنین کریمین کی باری آئی، تو اللہ رب العزت فرماتے، برائی سے فرماتے ہیں بیت کے نزدیک نہیں جانا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھے وہ حسنین کریمین جن سے اللہ رب العزت نے بھی محبت فرمائی۔ حسنین کریمین سے محبت فرمانا، اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ اہل بیت سے پالیدگی کو دور کر دینا، پالیدگی کو حکم دے، میرے نبی کے اہل بیت کے نزدیک نہیں جانا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر کا جب نام آئے تو کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 درجات بلند ہی نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ؟ میرے پیغمبر کی بیوی عائشہ۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جن کی پاک دامنی کے لیے میرا رب آسمان سے قرآن اتار دے۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جن کی پاک دامنی کے لیے سچا رب خود بول پڑے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میرے سر کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کر آتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ کیا اوڑھی ہوئی ہے؟ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جناب حسن کو دیکھتے ہیں۔ قربان جاؤں حسن تیری شان پر، قربان جاؤں حسن تیرے مقام پر۔ جب میرے نبی کی جناب حسن پر یہ نظر پڑتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جناب حسین آتے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی چادر کے اندر جناب حسین کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا، کون فاطمہ الزہرا؟ علی کی بیوی فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ الزہرا؟ میرے پیغمبر کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ الزہرا؟ حسنین کریمین کی ماما فاطمہ زہرا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہے، میرے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ میرے پیغمبر ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ان ہؤلاء من اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو میرے پیغمبر کے اہل بیت سے پالیدگی کو کہا کہ اہل بیت سے دور رہنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ حسنین پاک ہیں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں حسین پاک ہیں۔ حسین پاک میرے پیغمبر کی چادر میں داخل ہوئے۔ حسین پاک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے حسین کو پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا؟ اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے اے برائی تو نے دور رہنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں حسن شامل ہے۔ اور اگر میں حسین پاک کہوں، اس لیے کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا، کہا کہ میرے نبی کے اہل بیت سے دور رہنا ہے، برائی کو منع فرما کے میرے حسین کو پاک کر دیا۔ اسی طرح اگر میں کہوں فاطمہ الزہرا پاک، اسی طرح اگر میں کہوں علی المرتضیٰ شیر خدا پاک ان کو بھی کہوں تو میں یہ کہنے کی جسارت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، عرش والے خدا نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ میں نے ان سب کو پاک کر دیا ہے۔ وہ حسین پاک ہیں اور حسن پاک ہیں۔ یہ تھے نبی کے گھرانے والے، نبی کے گھر والے۔ اور اللہ کے نبی کو جناب حسن اور حسین سے اس قدر محبت تھی، اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کرتے کرتے سیدنا حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھتے ہیں۔ سیدنا حسنین کریمین، لوگ ان کو منع کرتے ہیں، قربان جاؤں میرے پیغمبر کی محبت دیکھیں، میرے پیغمبر کا پیار دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو منع نہ کرو، ان کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں۔
ان کی کتنی عظمت ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیغمبر فرما دے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں۔ اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں سے اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ، قربان جاؤں، میرے نبی کا جب نام آتا ہے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ وہ میرا نبی جو میرے صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، سیدنا حسنین کریمین سے محبت کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے دونوں شہزادے حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہوئے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب سیدنا حسن کو دیکھتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں، سیدنا حسن اور حسین نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ کس رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں؟ سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سامنے سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ کون سننے والے ہیں؟ صحابہ کرام۔ وہ کتنا پر نور منظر ہوگا جب میرے پیغمبر منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، اور صحابہ کرام سامنے جلوہ گر ہو کر میرے آقا کی زبان اطہر سے باتیں سن رہے ہوں گے۔ وہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں سیدنا حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ دونوں شہزادے کبھی حسن لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی حسین لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی حسن گرتے ہیں، کبھی حسین گرتے ہیں۔ میرے نبی سے حسن اور حسین کا گرنا گوارا نہ ہوا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دیکھا نہ گیا کہ میرا پیارا حسن گر رہا ہے، حسین گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے خطبے کو روک دیا، اور خطبے کو روک کر سب سے پہلے حسنین کریمین کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھے جناب حسنین کریمین۔ کیا کرتے ہیں؟ حسن و حسین کو اٹھا کر اپنے پاس منبر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے صحابہ کے سامنے آپ کو گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ اللہ نے کیا سچ فرمایا تھا؟ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد ایک آزمائش ہے۔ کہا جب میں نے جناب سیدنا حسنین کریمین کو دیکھا، سیدنا حسن گر رہے ہیں، حسین گر رہے ہیں، میں محمد سے دیکھا نہ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جناب حسین کریمین کو میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے گر رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب خطبے کو ختم کیا ہے اور حسنین کریمین کو جا کر پکڑ لیا ہے۔ یہ تھے جناب حسنین کریمین۔ میرے پیغمبر کو اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی یگانگت، یہ تھے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہیں پہ ہی بس نہیں، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے میرے پیغمبر کے نام پر درود پڑھنا آپ کی زبانیں جسارت نہیں کر رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ
منبر کے اوپر تشریف لے کر آئے ہیں، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین۔ ان میں سے ایک مرتبہ آمین اس لیے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، جو انسان آپ پر درود نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس لیے جب بھی میرے پیغمبر کا نام آئے تو مسجد گونج جانی چاہیے، میرے پیغمبر سے محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے، میرے پیغمبر کے اوپر اتنا درود پڑھنا چاہیے کہ جو کالے دل والے میرے پیغمبر سے بغض رکھتے ہیں وہ سڑ سڑ کر جل جائیں۔ تو ایک مرتبہ میرے پیغمبر پر درود پڑھیں، جناب محمد الرسول اللہ۔ ابھی آواز نہیں آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے میرے پیغمبر سے محبت کا طریقہ۔ جب میرے پیغمبر کا نام آئے تو اپنی زبانوں کو خاموش نہ رکھا کرے، ایک مرتبہ پھر کہہ دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ میرے پیغمبر، ان کے پیارے صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک رات کسی کام کے غرض سے اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ کہاں پہ گئے؟ کہاں پہ گئے؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنے جسم اطہر پر، اپنے جسم مبارک پر کسی شے کو چمٹایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے علم نہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے کس چیز کو لٹکایا، چسپایا ہوا ہے۔ اور سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں جس کام کی غرض سے میں گیا، جب وہ کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے ذرا یہ تو بتلائیں آپ نے اپنے جسم کے ساتھ کس کو چسپایا ہوا ہے؟ آپ کے جسم کے ساتھ کون لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں اسامہ؟ ایک طرف جناب حسن آپ علیہ السلام کے ساتھ چسپے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیدنا حسین چسپے ہوئے ہیں، اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سیدنا حسن و حسین کو میرے پیغمبر کہتے ہیں یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ یہ تھے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہیں پر ہی بس نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم گئے، ہم نے وہاں پہ جا کر کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ کھانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ جناب حسین کریمین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جناب حسین کریمین جب حسین کو دیکھتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام سب سے آگے نکلتے ہیں، اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلاتے ہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب حسین بچے ہیں، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو ہنسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسین کو پکڑتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، جناب حسین کے منہ کو چومتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرماتے ہیں اللہ تو ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہاں سے معلوم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین کی وجہ سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رب العزت ہم سے محبت کرے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے؟ آواز نہیں آئی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رب العزت آپ سے محبت کرے؟ تو اللہ کے رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ تو حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں گے تو ہم سے کون محبت فرمائے گا؟ کون محبت فرمائے گا؟ اللہ محبت فرمائے گا۔ اس لیے جناب حسین کریمین سے محبت کیا کریں۔ اور یہیں پہ ہی بس نہیں، صرف اللہ کے نبی ہی نہیں حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج جو لوگ سیاہ دل والے، کالے دل والے میرے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان بدبختوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کس قدر جناب حسین سے محبت کیا کرتے تھے، کس قدر جناب حسن سے محبت کیا کرتے تھے۔ کیا ہوتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہو کر مسجد سے باہر آتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو جناب حسن کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ جناب حسن کو دیکھتے ہیں، اور جناب حسن کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کہاں پہ اٹھا لیتے ہیں؟ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ وہ کندھے ہیں جہاں پہ صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کو بھی اٹھایا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کر رہے تھے، تھک گئے تھے، جناب صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کو بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ کندھے مبارک ہیں جن کے اوپر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر کے نواسے، میرے پیغمبر کے بیٹے جناب حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور کندھوں پہ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ جو صحابہ کرام حسن کو کہہ رہے ہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، کیا وہ حسن کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ جو جناب صحابہ کو ماننے والے ہیں ان کو ذرا آواز سے یہ بتلانا چاہیے، آپ کی آواز آنی چاہیے، کیا صحابہ کرام حسنین کریمین سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں رکھ سکتے۔ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح جناب حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے جس طرح اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہا۔ جناب حسن کو کیا کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ کون قربان جائیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ جو جناب حسن کو یہ کہہ دیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کے نواسے حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور جناب عمر فاروق کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا تھا، جن کی عظمت اور فضیلت میں
میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ وہ عمر میرے نبی کے نواسوں کے ساتھ محبت کا اندازہ ٹھیک کریں۔ کس طرح میرے نبی کے نواسوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بدر کی لسٹ بنا رہے ہیں۔ اہل بدر والے جو بدری صحابی جن کو اللہ رب العزت نے جنتی قرار دیا، کہا بدری صحابی تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے ان کے لیے وظائف مقرر کر رہے تھے تو سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے محبت دیکھیں کس طریقے سے فرمائی۔ آج کالے دل والا کہتا ہے عمر اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، سیاہ دل والا کہتا ہے عمر حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آؤ میں ذرا آپ کو بتلاؤں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے اہل بیت سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بدر کے لیے لسٹ تیار کروائی ان کو وظائف دینے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مؤرخ لکھنے والا پوچھتا ہے اے عمر ذرا یہ تو بتلائیں لسٹ میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھنا ہے؟ عمر کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے نام لکھنا ہے تو وہ اہل بیت کا لکھنا ہے۔ یہ شان مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ کس کا نام لکھنا ہے پہلے؟ اہل بیت کا۔ آواز نہیں، کس کا نام لکھنا ہے؟ اہل بیت کا نام لکھنا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا نام لکھوایا، اور مزے کی بات یہ ہے جناب حسن اور حسین تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور جس طرح جناب عمر نے اہل بدر کے لیے جتنے وظائف مقرر کیے اتنے ہی وظائف جناب حسن اور حسین کے لیے مقرر فرما دیے۔ یہ تھی جناب حسن اور حسین کی شان۔ اہل بدر میں موجود نہیں، لیکن وظائف وہی دیے ہیں جو اہل بدر کو دیے ہیں، بدری صحابہ کرام کو دیے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر بن خطاب کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے بابا یہ حسنین کریمین بھی تو تب شامل نہیں تھے، تب حسنین کریمین بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا۔ حسنین کریمین کا وظیفہ آپ نے اہل بدر جتنا رکھا ہے اور اپنے بیٹے کا وظیفہ کم رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حسنین کریمین کے وظیفے کو کم کریں، بس یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے وظیفے کو بھی ان کے برابر کر دیں۔ اور جناب عمر بن خطاب قربان جاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ کن کی شان کو نہیں پہنچ سکتا؟ میرے نبی کے گھر والوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے ان کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لا کے دکھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ رب العزت شیر خدا کہیں، اپنا شیر کہیں، اسد اللہ کا لقب عطا کریں، عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کے اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کس جیسا باپ لا؟ حسنین کریمین کی اگر آپ برابری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جیسا باپ لے کے آ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے کے آ۔ کون والدہ؟ فاطمہ الزہرا، میرے پیغمبر کی بیٹی کا نام لیا، کہا ان کی والدہ جیسی والدہ لا، اور سب سے بڑی کہا ان کے نانا جیسا نانا لا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں کیوں نہ اپنے پیغمبر پر بار بار درود پڑھوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے باپ جیسا باپ لا، اور ان کے نانا جیسا نانا لا۔
اور یہیں پہ ہی بس نہیں، حضرت عمر فاروق آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ کیا تھالے دل والے، سیاہ دل والے کہتے ہیں عمر فاروق حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ جناب عمر بن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب مجلس میں تشریف فرما ہے۔ کہاں تشریف فرما ہے؟ مجلس میں تشریف فرما ہے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہی آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر آتا ہے، اپنے بابا سے اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اجازت نہیں دیتے۔ کیا نہیں دیتے؟ اجازت نہیں دیتے۔ کس کا بیٹا ہے؟ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اجازت مانگی ہے لیکن باپ نے اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب حسن آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ جناب حسن آتے ہیں۔ حسن عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں، عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بابا کے پاس آیا تھا، بات کرنی تھی، بابا سے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ سیدنا حسن دل میں یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو حسن کو کہاں سے اجازت ملے گی؟ حسن واپس جانے کے لیے واپس مڑ جاتے ہیں۔ جب سیدنا عمر بن خطاب قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، کس پر نظر پڑتی ہے؟ جناب حسن پر پڑتی ہے۔ کس پر نظر پڑتی ہے؟ جناب حسن پر پڑتی ہے۔ قربان جاؤں عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ اے حسن تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا اے عمر بن خطاب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب عبداللہ سے پوچھا، کہا کہ بابا نے اجازت نہیں دی، تو میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ آپ نے عمر کو منع کر دیا ہے، عبداللہ ابن عمر کو منع کر دیا ہے، تو مجھے اجازت کہاں ملے گی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اپنی دل کی تختیوں پر نقش کر کے لے جانا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو کس لیے آئے ہیں؟ میرے نبی کے نواسے حسن کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ عمر جو حسن کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے، اور آج کا بدبخت انسان کہے کہ عمر حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا تھا، تو ایسے دل والے، کالے سیاہ دل والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ اس کے حصے میں اللہ رب العزت نے سیدنا عمر کا پیار رکھا ہی نہیں۔ سیدنا عمر کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے حسن وہ عمر کا بیٹا تھا، اس کو منع کیا جا سکتا ہے، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہو، آپ کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہو، آپ کو نہیں منع کیا جاتا۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے مجھے اور آپ کو برائی کے نزدیک جانے سے منع کیا، لیکن جب میرے پیغمبر کے گھر والوں کی باری آئی تو اللہ نے برائی کو منع کر دیا کہ تو نے میرے پیغمبر کے گھر والوں کے نزدیک نہیں جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔